جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی سربراہ مسلم لیگ اعجاز الحق صاحب نے. بہت شکریہ اعجاز صاحب. یہ بتائیں کہ چلیں آپ بطور ایک سیاستدان آپ نے ایک پارٹی واحد رکن ہیں اپنی پارٹی کے قومی اسمبلی میں, موجودہ حکومت کا اتحادی بننے کو ترجیح دی اپوزیشن میں رہنے کے, تو زیادہ تر تو آپ ویسے حکومت میں ہی رہے ہیں, ہر الیکشن کے بعد ہارے یا جیتے, لیکن اپوزیشن کی سیاست آپ نے نہیں کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کا خیال ہے, کیونکہ اس طرف آپ نے توجہ نہیں دی کہ جو 93 اور 96 کے درمیان تھا اس میں 4 مرتبہ جیل گیا تھا. صحیح. اور 25 دن 24 دن 18 دن اور اریسٹ بھی ہوا, تھانے میں بھی بند ہوا. تو یہ کہنا کہ میں ہمیشہ حکومت میں رہا ہوں یہ تو غلط بات ہے. لیکن یہ کہ اس زمانے کی اپوزیشن اور آج کی اپوزیشن میں بہت فرق تھا, اور یہ میں بات کہتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر کی حکومت تھی اور ہم جیل میں تھے, لیکن باعزت طور پہ ہم جیل میں تھے. اور جب مجھے وہاں سے چھوڑا گیا تھا تو نصیر اللہ بابر نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کو وہیں سے واپس اڈیالہ بھیج دیا جائے جب میری بیل ہوئی, اور ایم پی او 90 کے تحت جو ہے وہ مجھے دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت کے چیف منسٹر جو تھے وٹو صاحب, انہوں نے مداخلت کر کے تو پھر مجھے کہا کہ نہیں, ہم نے واپس ایم پی او کے تحت نہیں پکڑا. تو اعجاز الحق صاحب آپ خاموش کیوں ہیں؟ عمران خان سابق وزیر اعظم جیل میں ہیں, کارکنوں کی بڑی تعداد گرفتار کی گئی ہے, دہشت گردی کے مقدمے ہیں, لوگوں کو لاپتہ بھی کیا گیا, پریس کانفرنس کروائی گئی, پارٹی چھڑوائی گئی, فوجی عدالتوں کے سامنے 103 پی ٹی آئی کے کارکن اور لوگ گرفتار ہیں, ان سے سزائیں دی جا چکی ہیں. آپ جیسے سیاستدان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ دیکھیں, سچویشن اس لیے بڑی ونریبل ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو ماضی میں میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ہم نے جب پوزیشن کاٹی تھی اور جیلوں میں گئے تھے, اس وقت باعزت طور پر ہم جیل گئے تھے. مطلب کسی نے ہمیں تنگ نہیں کیا تھا, کسی نے کوئی مارداڑ نہیں کی تھی, اور مطلب جو ہم نے گزارا, اور اس کے بعد ہم بیل سے باہر آ گئے. اب تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اپوزیشن سے لڑنے کے اب ڈائریکٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ, یا کی انہوں نے. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, آپس میں دونوں ایک اپوزیشن ہے ایک حکومت ہے, تو لڑتے تھے, جہاں تک لڑ سکتے تھے لڑتے تھے, پھر سازش کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دوسری حکومت ختم کر دیتے تھے. اور اسی طرح 88 کی 90 میں ہوئی, 90 کی 93 میں ختم ہوئی, اور وغیرہ. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی اب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے, آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی اب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے حکومت گرانی چاہیے تھی؟ نہیں, انہوں نے حکومت جب بنائی تھی اپنی, پہلی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کے بنائی تھی نا, یہ کوئی آسمان سے تو نہیں گرے تھے. تو دوبارہ آنا چاہیے تھا. یہ جو نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اگر ٹھیک ہے, اگر آپ کی کوئی لڑائی ہے تو اس میں پھر ہم کیوں بیچ میں جا کر آپ کے ساتھ مل کر وہی کام کریں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں, سمجھانے کے لیے میں نے آخری دنوں میں نومبر کی 3 تاریخ تک جس دن گولی چلی اور ان کو گولی لگی, اس دن تک میں کوشش کرتا رہا کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں. اور اس کی وجہ سے مجھے 3 مہینے جلا وطنی ایک قسم سیلف ایگزائل میں جانا پڑا. 9 مئی کے بعد میں 14 مئی کو یہاں سے نکلا ہوں, اور پھر میں اگست میں واپس آنے دیا گیا. میرا پاسپورٹ کس نے آپ کو مجبور کیا؟ پہ تھا, بلیک کیا کوئی دھمکی دی گئی, آپ کی جان کو خطرہ تھا, کیا ہوا, کیوں ملک چھوڑ کے گئے آپ؟ نہیں, جان کو خطرہ نہیں تھا. ہمارے پہ کیسز بنے, ہمارے پہ ایف آئی آر کٹی, میرے پہ ایف آئی اے کا کیس. میں اب میرا پچھلے سال 21 جون کو ختم ہوا ہے, ابھی اس سال 21 جون کو لاسٹ ایئر کیس ختم ہوا ہے, جو 1.5 سال تک میں لڑتا رہا, جس کی وجہ سے مجھے ای سی ایل پہ ڈالا گیا تھا, مجھے بلیک لسٹ کیا گیا تھا, اور پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے آبویسلی کہ وہ کیس بنا. اور وہ جا کے بعد میں 6 پیشیاں جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں بہاولپور میں, اور پھر ان کے دفتروں میں بھگتنے کے بعد وہ کیس ختم ہوا. لیکن آپ نے تو عمران خان کی پارٹی میں اپنی پارٹی کو ضم کرنے کا شاید اعلان بھی کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ذرا سی مشکل پیش آئی تو آپ نے ایک دم سے چھوڑ دیا. نہیں, یہ بالکل یہی دیکھیں نا, یہی تو غلط باتیں ہیں جو باہر نکل جاتی ہیں.
میں نے اس وقت باہر نکل کے جو پہلی بات کی تھی اور خان صاحب کو بھی یہی کہا تھا, اور خان صاحب ادھر ہی موجود ہیں, کہیں گئے نہیں ابھی, ان کو یہ کہا تھا کہ ہم مل کر ایز اے کولیشن لائک ایم ایم اے لائک ادر کولیشنز الیکشن لڑیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ایک سمبل پہ لڑیں اور سمبل پہ لڑ لیں, لیکن جماعت میری جو ہے وہ اپنی رہے گی اور آپ کی اپنی رہے گی. اینڈ ہی ایگریڈ آن دیٹ پوائنٹ. ہاں وہ ایک جذباتی سا شخص آیا تھا اندر, جب خان صاحب نے اسے کہا اعجاز صاحب کو مبارک دو, تو اس نے کونے سے جھنڈا اٹھا کے تو میرے گلے میں ڈال دیا, تو سب نے کہا جی یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. اس کے بعد پھر چشتیاں کا جلسہ ہوا جو سب سے بڑا جلسہ تھا, وہ الیکشن ہم نے خود لڑا ان کے لیے اور وہ الیکشن جیتا وہاں پر, اور خود خان صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا جلسہ اور سب سے چارج جلسہ جو میں نے کیا وہ چشتیاں کا جلسہ تھا جو ہم لوگوں نے کروایا تھا وہاں. بہرحال پھر آپ کے راستے جدا کیوں ہو گئے؟ نہیں راستے دیکھیں, راستے اب مجھے یہ بتائیں نا کہ راستے جدا اس لیے ہوئے کہ میں نے یہ آپ کو بتایا نا کہ یہ جو جنگ ہے یہ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ ذاتی ہے. اب اس ذاتی جنگ میں آپ اپنی پارٹی کو بھی پسوائیں, ان کو سزائیں بھی دلوائیں کہ بھئی آپ نے اس لیے کہ آپ کو, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جب وہ اٹک جیل میں تھے, ان کو بھی بڑا غصہ تھا اس بات پہ جس بات پہ ابھی خان صاحب کو غصہ ہے. ہی ول کم اراؤنڈ آلسو ایونچولی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, جہاں پر یہاں پر دہشت گردی ہے, جہاں پر اکنامک مسائل ہیں, وہاں پر آن سرٹن ایشوز, لیکن جیسے آج فار ایگزامپل کہ کشمیر پہ ایک ریزولوشن آئی ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتوں کو آن پیج ہونا چاہیے, لیکن وہاں کشمیر کے معاملے پہ بھی آپ نے پولیٹیکل بحث شروع کر دی, یعنی اس کو متنازع بنایا. تو ہندوستان میں اور دیگر باہر کے ملکوں میں لوگ دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے کہ یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں آپس میں. تو چند ایک ایشوز ایسے ہیں پاکستان کے, جیسے کہ نیوکلیئر ایشو ہے, کشمیر کا ایشو ہے, سیکورٹی کے ایشوز ہیں, اس پہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. جی ہاں, یہ وہ ایشوز ہیں, لڑائی جھگڑے کے یہ وہ ایشوز ہیں جن بنیاد پہ ان تین ایشوز کے اوپر سیاست بھی کی جاتی ہے اور پھر سیاسی مداخلت بھی کی جاتی ہے. تو یہ ایشو سیاسی طور پہ تو بڑے ہاٹ ایشو رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک. الگ صاحب, آپ نے اپنی پارٹی کی اور اپنی ایک ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں استعمال کی, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور کیا یہی آپ چاہتے تھے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کو مکمل طور پہ حکومت نے قابو میں کر لیا ہے؟ کیا عدلیہ آزاد ہے؟ عدلیہ بالکل آزاد ہے, عدلیہ سے آزاد تو کوئی ہے نہیں. عدلیہ تو جو چاہتی ہے, جس کا منہ کالا کرنا چاہتی ہے کالا کر دیتی ہے, جس کا سفید کرنا چاہتی ہے سفید کر دیتی ہے. ابھی کی جو عدلیہ ہے جو آئینی بینچ بن گئے, بات میں ابھی کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں, اس عدلیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ جو دل میں آتا ہے, چاہے وہ سچ ہو وہ جھوٹ ہو, وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اس کو لوگ سچ سمجھنا شروع کر لیں. تو پھر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ کیوں دیا؟ عدلیہ بننی تھی اس کے بعد. وہ میں نے کہا کہ یہ اس سے نہیں ہے, یہ عدلیہ اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتی ہے, بالا تر سمجھتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب جو ہیں یہ حقیر ہیں, یہ ہماری رائے ہیں, ہم جو چاہیں گے سیاہ کو سفید کریں, سفید کو سیاہ کریں. میں جو اگزامپل دے رہا ہوں, آپ نے اگزامپل میرا سنا نہیں, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سیمینار ہو رہا ہے, ٹاپک کچھ اور ہے, اور اس میں آپ چلے جاتے ہیں ایک ہاتھی کا, کہ وہ ہاتھی جو اغوا کروایا گیا سری لنکا سے آج سے 50 سال پہلے, اور اس کو اپنے گھر میں لا کے رکھا گیا, اس کا ذکر کیا گیا, ایک سپریم کورٹ کے جج نے اس کا ذکر کیا, اور وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی یعنی کہ گفتگو تھی کہ ہاتھی ضرور آیا پاکستان میں, لیکن ایز اے گفٹ ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, لائک پاکستان گیوز گفٹس ٹو ڈگنیٹریز. یہاں پہ گھوڑے دیے جاتے ہیں, ساہیوال کی گائے دی جاتی ہے. اجازت الگ صاحب, میرا مطلب پوچھنے کا یہ تھا کہ جو آج کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی ابھی میں اس پہ بھی آتا ہوں. جی سر. 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ تھا جس پہ ہمیں اعتراض تھا, وہ تو مسودہ سامنے آیا ہی نہیں. مسودہ تو پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمان کا سامنے آیا, ان سے پوچھیں آپ. تو آپ کس مسودے کو ووٹ دیا ہے؟ آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے پھر؟ میں نے اس مسودے کو ووٹ دیا جو آخری مسودہ تھا, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے مل کے تیار کیا تھا. اچھا, تو یہ وہی مسودہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اب آئین کا حصہ بن گیا ہے؟ 100%.
जो बिल्कुल आइन का हिस्सा बन गया उनसे पूछ लें। लेकिन पीटीआई ने तो वोट नहीं दिया, पीटीआई ने तो मुखालफत की है 26वीं आईनी तरमीम की। वोट मुखालफत तो वो तो हुक्म मिला था ना उनको कि आप मुखालफत कर दो। वहाँ तो बैठ कर रात को 2-2 बजे 3-3 बजे फजल रहमान साहब के, मैं तो नहीं मीटिंग कर रहा था जाके, बिलावल साहब थे या पीटीआई थी, वो निकलते थे और वो अंदर जाते थे। अच्छा सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब आपके नज़दीक जेल से जल्द रिहा हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, जिस दिन वो अपना ज़हन बनाएंगे कि अब वक्त आ गया है कि मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूं और पाकिस्तान की बेहतरी की और पाकिस्तान के नाम की। मसलन वो ऐसा क्या करें, बाहर आ जाएंगे? वो ऐसा क्या करें कि वो बाहर आ सकते हैं? मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मसलन ये कि 1999 में चले जाते हैं, जब एक कू हुआ था और एक फौजी डिक्टेटर आए, आपके मुताबिक जैसे आप कहते हैं जनरल मुशर्रफ साहब आए, तो नवाज शरीफ साहब इससे ज़्यादा मुश्किल में थे उस वक्त, क्योंकि उनकी एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आर्मी चीफ के साथ हो गई थी और उनको फिर अटक जेल में और वहाँ से हथकड़ियाँ लगा के लांडी ले जाया जाता केस के लिए, फिर सेसना में बिठा के वापस लाया जाता है। इसका जिक्र उन्होंने खुद भी किया 1-2 प्रोग्राम में। 2-3 उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली बीच में उस 2 साल या 1.5 साल के पीरियड में, जहाँ पर वो बातचीत कर सकते थे। यहाँ तक कि असम्बलियाँ बहाल होने की भी बात करके मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को मना लिया था कि मुस्लिम लीग में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि नहीं अब वक्त आ गया है, तो महीने के अंदर अंदर वो बाहर थे। अब वो जो जिस तरह वो बाहर गए थे, ये उनका ज़हन था जब उन्होंने बना लिया था। इसी तरह इमरान खान को भी माजी में इस पिछले साल से ऊपर अब वो अंदर हो गए हैं। 1-2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आई उनके पास, पहली लॉन्ग मार्च के बाद 24 अक्टूबर से पहले और पहली लॉन्ग मार्च से पहले, लेकिन उन्होंने नहीं अवेल की उनको। वो नहीं चाहते, वो चाहते थे कि नहीं मैं नहीं मानता। लेकिन जब वो सोचेंगे कि हाँ अब वक्त आ गया है कि बातचीत करें, तो मेरे ख्याल में ये मसला भी रिजॉल्व हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में गिर के ही जमहूरियत बहाल हो सकती है?